السلام علیکم اللہ، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں قاسم لطورابی، آپ کا استاد۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے سبق نمبر 14 جو ہے اس کو پڑھا تھا، وہ نظم تھی ہم نے کار خریدی۔ تو آپ چلتے ہیں اس کی مشق کی طرف اور دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا سوالات کیے گئے ہیں اور کیا کیا سوالات پوچھے گئے ہیں اور ان کے جوابات کیا ہیں۔ اپنی کتاب اور پینسل اپنے پاس رکھ لیں تاکہ ہر سوال جو ہے اس کا جواب نوٹ کرتے جائیں، تاکہ آپ کی ایک نوٹ بک جو ہے وہ تیار ہو جائے اور آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو اور امتحان میں کامیاب ہو سکے۔ مشق۔ پہلا سوال ہے، نظم کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیے۔ الف، شاعر کی کار چلنے سے پہلے اچھلتی تھی، بندر کی طرح، بندوق کی طرح، فٹ بال کی طرح، سپرنگ کی طرح۔ درست جواب ہے بندوق کی طرح۔ ب، شاعر کی کار چڑھائی پر چڑھتی ہے، خرگوش کی طرح، گدھے کی طرح، کچھوے کی طرح، گھوڑے کی طرح۔ درست جواب ہے کچھوے کی طرح۔ ج، شاعر کی کار سڑک سے اڑ کر ٹھیلے پر چڑھ گئی، کباب کے، گول گپوں کے، آلو چنے کے، چاٹ کے۔ درست جواب ہے چاٹ کے۔ د، شاعر کی کار دھول اڑاتی چلتی ہے، کوے کی طرح، مور کی طرح، مرغی کی طرح، شتر مرغ کی طرح۔ درست جواب ہے مرغی کی طرح۔ ہ، شاعر کے مطابق کار خریدنے سے اسے ہو گیا نزلہ، سرسام، یرقان، زکام۔ درست جواب ہے سرسام۔ سوال نمبر 2، کالم الف کو کالم ب سے ملا کر مصرع مکمل کیجیے۔ کالم الف، کالم ب۔ اڑ جائے تو قدم نہ اٹھائے برائے سیر، چل جائے تو رکے نہ وہ دیوار کے بغیر، کہنے پڑے قصیدے کئی جس کی چال پر، کچھوا ہے وہ چڑھائی پہ ہرنی ہے ڈھال پر، کیا کہیے جس طرح میرے جی کو جلائے ہے، آگے کو میں چلاؤں وہ پیچھے کو جائے ہے، گو ہے شکستہ حال پر ہمت بلند ہے، کھینچے جو سوہے دار وہ ایسی کمند ہے، موٹر خریدنے سے بڑا نام ہو گیا، کہتے ہیں لوگ آپ کو آرام ہو گیا، للہ میری جان عزیزی بچائیے، گاہک کوئی ملے تو مجھے بھی بتائیے۔ سوال نمبر 3، دیے گئے سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ الف، شاعر کی کار کیسے اچھلتی ہے؟ جواب، شاعر کی کار بندوق کی طرح اچھلتی ہے۔ ب، نظم میں مذکورہ کار کتنی پرانی ہے؟ جواب، اتنی قدیم جس قدر یتیم بیٹا ہے، یعنی ہٹلر نے بھی اس میں دوسری جنگ عظیم میں سفر کیا ہے۔ ج، شاعر کی کار کے بارے میں اپنی رائے دیجیے۔ شاعر کی کار پھٹ پھٹیا پرانی ہے، جس کے نہ تو بریک کام کرتے ہیں اور یہ دھواں بہت چھوڑتی ہے۔ د، مرغی کی طرح دھول پروں سے اڑائے ہے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب، اس سے مراد یہ ہے کہ کار دھواں بہت چھوڑتی ہے اور سارے دھوئیں سے کار خود جو ہے وہ سیاہ ہو جاتی ہے۔ سوال نمبر 4، دیے گئے سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کیجیے۔ اساتذہ کرام تختہ بورڈ پر ان سوالات کے تفصیلی جواب نوٹ کریں، لکھیں اور بچوں کو کاپی پہ نوٹ کروائیں تاکہ وہ بار بار یاد کریں اور لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ زبانی اظہار۔ سوال نمبر 5، نظم ہم نے کار خریدی کو نثر کی صورت میں اپنے ہم جماعتوں کے سامنے بیان کیجیے۔ اساتذہ کرام نثری انداز میں تحریر کر کے بچوں کو نقل کروائیں تاکہ وہ آپس میں بات چیت کرنے کے قابل ہو سکیں۔ سوال نمبر 6، آپ نے مختلف کمپنیوں کی کاریں تو دیکھی ہوں گی، 4 طلباء کا ایک گروہ بنا کر ان کاروں کے ناموں اور خوبیوں پر بات چیت کیجیے۔ اساتذہ کرام گروہ بندی کریں بچوں کی اور انہیں بتائیں کہ کار کون کون سی کمپنیاں اور کون کون سے وہ ان کے اسماء ہیں، نام ہیں اور ان کی خوبیاں بتائیں۔ لفظوں کا کھیل۔ سوال نمبر 7، دیے گئے متشابہ الفاظ غور سے سنیے اور آپس میں بات چیت کے بعد ان الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ اساتذہ کرام ان متشابہ الفاظ کو تختہ بورڈ پر لکھیں، ان کے معنی بھی لکھیں اور جملوں میں استعمال کر کے کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ بچے انہیں نوٹ کریں اور بار بار یاد کر لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ سوال نمبر 8، دیے گئے محاورات کو جملوں میں استعمال کر کے ان کے معنی واضح کیجیے۔ اساتذہ کرام ان محاورات کو جملوں میں استعمال کریں، یعنی تختہ سیاہ پر بورڈ پر لکھیں اور بچوں کو کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ وہ انہیں بار بار پڑھیں، یاد کریں اور لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ زبان شناسی۔
سوال نمبر 9، آپ رموز اوقاف کی تقریباً تمام علامات سیکھ چکے ہیں، دی گئی علامات کے درست نام لکھیے۔ علامات کو تختہ بورڈ پر لکھ کر ان کے نام بھی لکھیں اور کاپی پر نقل کروائیں اساتذہ کرام، تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ یہ علامت کون سی ہے اور کہاں پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 10، دیے گئے جملوں میں درست ختمہ، واوین، کوسین، رابطہ، تفصیلیہ یا علامت تخلص لگائیے اور اس استعمال ہونے والے رموز اوقاف کے نام لکھیے۔ اساتذہ کرام تختہ بورڈ پر جملے لکھ کر علامات کا استعمال کریں اور بچوں کو عملی طور پر سمجھائیں تاکہ بچوں میں علامات کی پہچان اور استعمال کی صلاحیت پیدا ہو سکے۔ تخلیقی لکھائی۔ سوال نمبر 11، املا اور رموز اوقاف کا خیال رکھتے ہوئے میری پسندیدہ کار کے موضوع پر چند جملے تحریر کیجیے۔ اساتذہ کرام اس موضوع پر جو ہے وہ ایک پیراگراف لکھ کر بچوں کو نقل کروائیں تاکہ بچوں میں صلاحیت پیدا ہو سکے کہ کسی موضوع پر کس طرح لکھا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 12، نظم، ہم نے کار خریدی کا مرکزی خیال لکھیے۔ اساتذہ کرام تختہ بورڈ پر اس کا مرکزی خیال لکھ کر کاپی پہ بچوں کو نقل کروائیں تاکہ وہ اسے بار بار پڑھیں، یاد کریں اور لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ جائزہ، زبانی اظہار۔ دی گئی عبارت کو توجہ سے بآواز بلند پڑھیے اور سوالات کے زبانی جوابات دیجیے۔ اساتذہ کرام اس پیراگراف کی جو ہے بلند خوانی کروائیں اور بچوں سے پھر دیے گئے سوالات جو ہے وہ پوچھیں اور ان کے جوابات بھی تحریر کروائیں تاکہ بچوں میں صلاحیت پیدا ہو سکے کہ کسی دیے گئے پیراگراف کے میں سے سوالات کیسے چنے جاتے ہیں اور ان کے جواب کیسے تحریر کیے جاتے ہیں۔ لفظوں کا کھیل۔ نمبر 2، دیے گئے الفاظ سے جملے بنائیے۔ تشویشناک، یہ معاملہ بہت تشویشناک ہے۔ ڈھارس بندھائی، عقب میں پریشانی کے عالم میں مجید کی ڈھارس بندھائی۔ بھائی چارے، قوم میں بھائی چارے کی فضا قائم کی جائے۔ اختلاف، مجھے آپ کی رائے سے اختلاف ہے۔ اشتعال، مولانا کی اشتعال انگیز تقریر سے مجمع مشتعل ہو گیا۔ رد عمل، پاک فوج نے بھارتی جارحیت کے رد عمل میں منہ توڑ جواب دیا۔ خون ریزی، جنگ سے بہت خون ریزی ہوئی۔ زبان شناسی۔ نمبر 3، دیے گئے متشابہ الفاظ سے جملے بنائیے۔ اول تو اساتذہ کرام ان جملوں کو جو ہے وہ تختہ بورڈ پر لکھیں اور نقل کروائیں تاکہ بچوں میں لکھنے کی صلاحیت پیدا ہو سکے۔ الفاظ ہیں عام، عام، دین، دین، خلق، خلق، حال، حال۔ تخلیقی لکھائی۔ سوال نمبر 4، سبق پرواز ہے کام تیرا کا خلاصہ تحریر کیجیے۔ اساتذہ کرام اس کا خلاصہ تختہ بورڈ پر لکھیں اور بچوں کو نقل کروائیں۔ سوال نمبر 5، اپنے چھوٹے بھائی کا نام خط لکھ کر اسے سائنسی مضامین پڑھنے کی اہمیت کے بارے میں بتائیے۔ اساتذہ کرام تختہ بورڈ پر خط لکھ کر جو ہے بچوں کو نقل کروائیں تاکہ انہیں لکھنے کا پتہ چلے اور یاد کر کے امتحان میں اچھے نمبر حاصل کر سکیں۔ سوال نمبر 6، مہنگائی سے متعلق اخبارات، رسائل اور جرائد سے معلومات پڑھ کر ایک رپورٹ لکھیے۔ اس کام میں اساتذہ کرام جو ہے طلباء کی معاونت کریں اور انہیں رسائل اور اخبارات جو ہے وہ مہیا کرنے لائبریری کے میں جائیں تاکہ بچے اس میں پڑھیں اور رپورٹ تیار کر سکیں۔ سوال نمبر 7، نظم، ہم نے کار خریدی کا مرکزی خیال تحریر کیجیے۔ اساتذہ کرام اس نظم کا مرکزی خیال تختہ بورڈ پر لکھیں اور کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ بچے اسے یاد کر سکیں اور لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ جی طلباء، امید ہے آپ نے سارے سوالات بڑی ہی توجہ کے ساتھ اور دھیان سے لکھ لیے ہوں گے، کوئی سوال جو ہے وہ چھوٹا نہیں ہوگا۔ تو ملتے ہیں اس کے بعد اگلی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔